السلام علیکم دوستوں، آن لائن سافٹ کی جانب سے میں ہوں شاہ حسین بنگش۔ آج اس ٹیوٹوریل میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کروں گا، موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز اور یا پریویس پیپر کی جو ایم سی کیوز آیا تھا کمپیوٹر آپریٹر کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا ٹاپکس بھی بتاؤں گا کہ کون سا ایم سی کیوز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کون سی ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر آپریٹر جاب کے لیے۔ تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اسی سبسکرائب کرو، ہم اسی طرح سے لیٹسٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاؤ مینی کلرز ویجیے مینیٹر ڈسپلے، یعنی 256 کلرز، یہ ایم سی کیو زیادہ تر پریویس پیپر میں بھی آیا تھا اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایبریویشن دیکھنا ہے، مختلف کمپیوٹر کی جو ایبریویشن ہے یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ 2-3 ایم سی کیوز ایبریویشن سے بھی آتا ہے۔ واٹ از دا ایبریویشن آف UNIVAC؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ او سی آئی سسٹم کنٹین ہاؤ مینی لیئرز؟ آپ کو چاہیے کہ آپ او سی آئی سسٹم جو ہے یا او سی آئی لیئر کے تقریباً 7 لیئر ہے، آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ ان لیئر کا مطلب کیا ہے اور ہر لیئر کا اپنا یونیک مطلب ہے، جیسے فزیکل لیئر ہے، اپلیکیشن لیئر ہے، پریزنٹیشن لیئر ہے اور ڈیٹا لنک ہے، ٹرانسپورٹ لیئر ہے، نیٹ ورک لیئر ہے۔ یہ سارا آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اس کے بارے میں، اس کی فنکشنلٹی کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 4 بٹ کوڈ از یوز بائی وچ آف دا فالوئنگ کوڈ، یعنی بائنریز کا جو آنسر ہے بائنری کوڈڈ ڈیسیمل۔ تو آپ نے کنورژن کے بارے میں بھی انفارمیشن سیکھنا ہے کہ آپ نے ہیگزا ڈیسیمل کو بائنری میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے یا بائنری کو ہیگزا ڈیسیمل میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے۔ تو اس میں 4 ہے، بائنری ہے، ڈیسیمل ہے، آکٹیکل ہے، ہیگزا ڈیسیمل ہے۔ تو اس کا بیس نمبر بھی ہے، جیسے ڈیسیمل کا ہم 10 بتاتے ہیں، یعنی 0 سے لے کر 9 تک 10 نمبر ہے۔ آکٹیکل جو ہے 0 سے 8 تک، یعنی اس کا بیس 8 ہے۔ اور ہیگزا ڈیسیمل کا 16 ہے، بائنری کا 2 ہے، یعنی 0 اور 1۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو وچ آف دا فالوئنگ کمپنی انٹروڈیوس ڈوس؟ آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ تھوڑا کمپنیوں کے بارے میں جانیں کہ گوگل کب آیا تھا، یا آئی بی ایم، یعنی آئی بی ایم کیا ہے، اور اسی طرح سے ایپل اور مائکروسافٹ، ان کمپنیوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وچ آف دا فالوئنگ از اے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر؟ یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کیا ہے۔ اس کا ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا فوکس کرو کہ کمپیوٹر کس طرح آیا دنیا میں۔ اور اسی کے ساتھ آفٹر ہاؤ مینی ٹائم ورڈ آٹومیٹکلی سیو اور ڈاکومنٹ، یعنی اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرنا چاہتے ہو یا آپ نے کچھ کام کیا تھا تو 10 منٹ کے بعد آپ کو یہ انفارمیشن ضروری ہے کہ 10 منٹ کے بعد ڈیٹا آٹومیٹکلی سیو ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وچ آف دا فالوئنگ لیئر او سی آئی بریکس اینڈ دا ڈیٹا انٹو سیگمنٹ؟ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر لیئر کا اپنا مقصد ہے، تو آپ نے لیئرز کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ٹرانسپورٹ لیئر کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا کو سیگمنٹس میں کنورٹ کرتا ہے یا ڈیٹا کو بریک کرتا ہے۔ واٹ از دا ٹرانسلیٹر؟ ٹرانسلیٹر یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو ٹرانسلیٹر کو اپلیکیشن سسٹم کہتا ہے یا اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو چاہیے کہ اس میں 3 ٹائپس ہے، جیسے اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہے، یا سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے، یا یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو ونڈو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ جیسے ونڈو کے باہر ہے فوٹوشاپ ہے، ایلوسٹریٹر ہے، کورل ڈرا ہے، یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اسی کی بات آپ دیکھو سائبر 2005 کیری 1 کیری 2 ایگزامپل آپ، تو زیادہ تر لوگ اس پر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر کی بھی مختلف ٹائپس ہے، جیسے سپر کمپیوٹر ہے، مائکرو کمپیوٹر ہے، مینی کمپیوٹر ہے، مختلف ٹائپس ہے۔ تو یہ ایگزامپل جو ہے سپر کمپیوٹر کا ہے۔ پھر اس میں لکھا تھا PS/2 8T آئی بی ایم پی سی اینڈ ایپل میں کنٹوش آر ایگزامپل آف مائکرو کمپیوٹر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی دوستوں میں تھوڑا ڈیٹا بیس کے حوالے سے بھی انفارمیشن آپ لوگوں کو دے دوں کہ ڈیٹا بیس بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اینی ٹریبیوٹ آف ٹیبل کین ناٹ ہولڈ ملٹیپل ویلیوز اینڈ دا پراپرٹی آف۔ تو اس میں مختلف فارم ہے، نارمل فارم ہے، فرسٹ نارمل فارم، سیکنڈ نارمل فارم، تھرڈ نارمل فارم، فورتھ نارمل فارم۔ تو دوستو یہ ایم سی کیو زیادہ تر ٹیسٹ میں آتا ہے۔ اس دن میں نے کے پی کے
یعنی پبلک خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن میں ٹیسٹ دیا تھا، تو یہ ایم سی کیو زیادہ تر آیا تھا، 4-5 ایم سی کیوز آیا تھا ڈیٹا بیس میں، فرسٹ نارمل فارم، سیکنڈ نارمل فارم، تھرڈ نارمل فارم، اور پھر جب میں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن دیا تھا ٹیسٹ دیا تھا تو اس میں بھی یہ ایم سی کیوز آیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کی consist of more than one attribute to uniquely identify rows and table is called کمپوزٹ کی، کینڈیڈیٹ کی، پرائمری کی، فورین کی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کیز کے بارے میں بھی انفارمیشن سیکھیں کہ پرائمری کی کیا ہے، کینڈیڈیٹ کیا ہے، کمپوزٹ کیا ہے، فورین کی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں آپ کو چاہیے کہ تھوڑا انفارمیشن سیکھیں۔ کولیکشن آف enter related data, collection of program to access a data, collection of data describing one a particular enterprise۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی ایف ڈی یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ابریویشن کو دیکھنا ہے۔ ڈی ایف ڈی اسٹینڈ فار واٹ، یعنی ڈیٹا فلو ڈاکومنٹ، ڈیٹا فائل ڈائیگرام، ڈیٹا فلو ڈائیگرام۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرام۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا انوینشن کے بارے میں بھی جانیں کہ فیس بک دنیا میں کب آیا تھا۔ فروری 4 2004 میں آیا تھا۔ مارک زکربرگ اس کا آنر ہے۔ اور اسی طرح سے ٹویٹر انوینشن ڈیٹ یعنی مارچ 2006، انسٹاگرام انوینشن ڈیٹ اکتوبر 6 2010۔ تو آپ کو انوینشن کے بارے میں بھی تھوڑا انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا ٹاپکس پر بات کریں گے دوستو۔ اگر آپ کے پاس کمپائلر یا انٹرپریٹر کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ کمپائلر اور انٹرپریٹر کے بارے میں انفارمیشن سیکھیں، کیونکہ کمپائلر اور انٹرپریٹر میں ڈیفرنس ہے۔ کمپائلر یعنی ہول کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے ایک ساتھ، اور انٹرپریٹر جو ہے لائن بائی لائن کو ریڈ کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میموری جیسے روم ہے، ریم ہے، مین میموری، سیکنڈری میموری، پرائمری میموری، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو چاہیے کہ اس میں ولیٹائل میموری کیا ہے اور نان ولیٹائل میموری کیا ہے۔ تو یہ ٹاپک بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹاپکس۔ تو اس میں کچھ ٹاپکس اور جو زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹس ہے، یا ہم سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں آپ کو نالج ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس، ڈیٹا کمیونیکیشن، سی اور سی پلس پلس، یونیکس، لینکس، ہسٹری، گرافکس، ویژول بیسک۔ تو دوستو یہ کمپیوٹر آپریٹر کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں اسٹڈی نہیں کیا تو ابھی سے اسٹڈی کرو، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید اسی طرح سے انفارمیشن شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔